السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ہوں میں شفقت اتاری۔ پروگرام آج کی بات کا حاضر خدمت ہے۔ لاکھوں کروڑ درود السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ذات مبارک پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ ناظرین کرام، آج ہم عورتوں کی نماز کے بارے میں سیکھیں گے۔ اکثر ہماری خواتین جو ہیں نماز پڑھتی ہیں، ان کا طریقہ نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ صحیح طریقے سے وہ نماز ادا نہیں کرتی، تو کوشش کریں گے آج سنت کے مطابق صحیح طریقے سے عورتوں کی نماز سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا پورے جسم کو ڈھکا ہونا ضروری ہے، اور صرف ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور منہ کی چوکٹی یہ نظر آئے، سر کے بال پورے چھپے ہونے چاہیے، اور صرف منہ کی ٹکڑی سامنے چوڑی جگہ ہے یہ نظر آنی چاہیے۔ باقی پورے جسم ڈھکا ہوا، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور پاؤں کی ٹخنے سے نیچے، مرد کا پاؤں ٹخنے ہونا ضروری ہے اور عورت کے ٹخنے چھپے ہونا ضروری ہے۔ مرد کا ٹخنے کھلے رکھنا، ننگے رکھنا ضروری ہے، اور عورت کے ٹخنے چھپانا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ ہے طریقہ کہ اس طرح ہم بالفرض کسی وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھیں، فجر کی، تو فجر کی 2 فرض لے لیتے ہیں۔ ظہر کا نماز وقت میں فجر، منہ طرف کھانے کا بشریف بولی اللہ تعالیٰ کی، اس کے بعد اللہ اکبر کرنا ہے، اور اللہ اکبر کر کے ہاتھوں کو اپنے آپ کو سمیٹ کے پاؤں برابر کر کے ہاتھوں کو جہاں کندھوں تک اٹھانے، کندھوں تک اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو سینے کے اوپر باندھ لینا ہے، سینے کے اوپر اس طرح باندھ لینے ہاتھ۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نا ثنا پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنی ہے، الحمد شریف پڑھنا ہے، سورت ملانی ہے۔ اس کے ساتھ جب اس کے بعد رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں یہ جھکنا ہے، جھکنے کے بعد فوراً کھڑا ہونا، اور اس کے بعد سجدے میں جانا۔ سجدے کے لیے جو اصل چیز ہے کہ عورتیں سجدہ غلط کرتی ہیں، تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ دونوں پاؤں ایسے بچھائیں، یہ بھی دوسرا بھی بچھا کر یہ نیچے بچھے ہوئے، اور یہ والی جگہ جو ہے سیڈیں یہ اس کے اوپر ران کے اوپر لگنا ضروری ہے۔ اس طرح سجدے میں جائیں گے تو یہ سمٹ کر پیچھا، مردوں کے لیے کونی ہتھیلیوں پر اٹھا کر رکھیں، ایسے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ یہ پاؤں بچھا کے ایسے سمٹ کر اپنے آپ کو سجدہ کریں، اور چادر بھی پوری پیچھے سے لپیٹی ہو تاکہ نا جسم، اور دوران سجدے پیچھے سے جسم کو نہیں اٹھانا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عورتیں جو ہے پیچھے جسم کو ایسے اٹھاتی ہیں، غلط طریقہ ہے، بلکہ طریقہ یہی ہے جو عورتوں کے لیے حکم ہے وہ یہ ہے کہ سمٹ کر سجدہ کریں بالکل، اور یہ والی جگہ ہے اوپر کو نہ اٹھائیں، پہلا سجدہ پھر دوسرے سجدے کے لیے کھڑے ہوں گے، اٹھیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے، اسی طریقے سے سمٹ کر۔ اب اکثر دیکھا گیا ہے خواتین کیا کرتی ہیں، جب دوسری پہلی رکعت میں وہ کھڑے کھڑے پڑھی، اگلی رکعت میں آ کے بیٹھ کر ہاتھ باندھ لیا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے قیام کیا دوسری رکعت میں ویسے ہی قیام کھڑا ہونا ہے، اور قیام کر کے ہاتھ باندھ لینے، تو یہ پھر اس کے بعد دوسری رکعت پوری کرنی ہے۔ دوسری رکعت پوری کرنے کے بعد ایک اور بات یاد رکھیں کہ اکثر خواتین جو ہے ان کے لیے حکم ہے کہ مسجد نماز نہیں پڑھ سکتی، اور اس کے علاوہ خواتین جو ہے گھر کی 4 دیواری کی اور ایک کمرے کے اندر، ایک کمرے کے ایک کنارے کے نکر کے اندر، اور اس کے علاوہ سب سے محفوظ جگہ یہی ہے کہ وہ ایک اندر کمرے میں چھپ کر، اگر وہ نہیں تو سین کی ایسی جگہ پر پڑھے کہ جہاں اور مردوں کی نظر نہ پڑے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس میں جو کمی بیشی ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے ان ہماری بہنیں اور ماؤں کی جن کو ابھی تک ان کی سمجھ نہیں آئی تھی، اب انشاءاللہ جب سنیں گے تو انشاءاللہ کافی اپنی بہتری پائیں گے۔ تو یاد رکھنا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو یاد رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔